الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج تیسرے پارے کی مختصر تشریح و تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام بھی کیا ہے اور ان کے درجات کو ایک دوسرے پر اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں جو فرق مراتب رکھا گیا ہے، یہ انبیاء کی کوئی ذاتی کوتاہی یا کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ذمہ داریوں اور ان کے فرائض منصبی کے لحاظ سے ان کے مرتبے اور درجات کو اونچا نیچا رکھا گیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں عطا فرمائیں اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ۔ اللہ اگر چاہتے تو دنیا کے اندر قتل و قتال نہ ہوتا، اس کے بعد کہ اللہ کی واضح آیات آ چکی ہیں۔ دراصل اللہ رب العزت اس بات کو بار بار بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اختلافات رونما ہو رہے ہیں اور جو فسادات دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ چاہیں تو انہیں ختم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ان کے اعمال کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ اگر اپنے حکم سے سارے اختلافات ختم کر دیں، ساری دنیا کے اندر لوگوں کو سب کو نیک اور پارسا بنا دیں، تو پھر ان انسانوں کے لیے جنت اور جہنم کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس قدر اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے نیکی یا بدی کا فیصلہ کر کے قدم آگے بڑھائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اللہ اگر چاہتے تو یہ قتل و قتال میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن اللہ وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے مالی طور پر اتنی عبادت کر لیں، اپنا مال اتنا خرچ کر لیں کہ قیامت کے دن وہ اس کے کام آ سکیں، اس لیے کہ ایسا دن آنے والا سودے بازی چلے گی اور نہ وہاں پر دوستیاں کام آئیں گی، نہ وہاں پر سفارشیں کام آئیں گی۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی بڑے ظالم ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت الکرسی آ رہی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کا اعزاز ہے کہ اس میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت بھی موجود ہے، اور الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت جو کہ آیت المدائنہ کہلاتی ہے وہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ کی توحید کا بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی توحید ہی اس کائنات کے اندر اصل ہے جس کے لیے اللہ نے سوالات انبیاء کو بھیجا، اللہ نے آسمانوں سے کتابوں کو اتارا، انبیاء علیہم السلام اس کے نتیجے میں قتل کیے گئے، انبیاء علیہم السلام زخمی ہوئے، ان پہ تکالیف اور مصیبتیں آئیں۔ سب کا لب لباب یہ کہ یہ سب کے سب اللہ کی توحید کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اور توحید کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے، اور اسی توحید کو بھرپور انداز میں اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہیں اور پوری کائنات کو تھامنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ پر نہ اونگ طاری ہوتی ہے نہ اس اللہ پر نیند طاری ہوتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس اکیلے اللہ کی ملکیت کے اندر ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا طاقتور انسان موجود ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی انسان نہیں الا باذنہ، ہاں اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو اجازت دیں گے شفاعت کرنے کی تو وہ اللہ کی اجازت سے شفاعت کر سکیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان لوگوں کے پہلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، پچھلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لیکن انسان اللہ کے علم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ کی عظمتوں کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس اللہ کی ایک کرسی جس پر وہ اللہ مستوی ہو چکے ہیں، اس کرسی کا عالم یہ ہے
کہ السماوات والارض، آسمان و زمین پر وہ حاوی ہے اور پورے آسمان و زمین کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ پر کوئی گرا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ اللہ سربلند ہیں اور وہ اللہ بڑی عظمتوں والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مبارک آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے گا اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی زبردستی اور زور نہیں ہوگا، انسان کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے، وہ اسلام کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس پر منحصر ہے. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اس آیت کو بعض لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. اسلام میں جو پابندیاں ہیں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی اور اس کے ساتھ حدود و قصاص کا نظام، یہ جو پابندیاں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس بنا پر آپ کا دل چاہے تو آپ عمل کر لیجئے، دل چاہے تو عمل نہ کیجئے. اس آیت سے یہ غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے اندر کوئی پابندیاں نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، کوئی پابندی نہیں. لیکن جب آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہو جائیں گے، کسی ادارے سے وابستہ ہو جائیں گے تو اس ادارے کی پابندیاں پوری کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. اسی طریقے پر جب آپ اسلام سے وابستہ ہوں گے تو اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنا یہ ہماری ذمہ داری کے اندر داخل ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کر دے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے وہ مضبوط سہارا اسے مل جاتا ہے. لا انفصام لہا، ایسی مضبوط کڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ایسا مضبوط دستہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ بڑے سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان والوں کو اللہ ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کر کے آتے ہیں، جبکہ کافروں کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق طواغیت سے قائم کر رکھا ہے. طاغوت ہر اس ذات کو کہا جاتا ہے، ہر اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی بغاوت پر آمادہ ہو، اللہ کا مد مقابل ہو، اسے طاغوت کہا جاتا ہے. کافروں نے اپنے تعلقات طواغیت سے وابستہ کر رکھے ہیں، اور طواغیت کیا کرتے ہیں؟ ان کی صورتحال یہ ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ایمان کی روشنی سے نکال کر انہیں کفر کے اندھیروں کے اندر لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر یہ لوگ پڑے رہیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا اس دور کے ظالم و جابر حکمران نمرود کے ساتھ. نمرود کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، مجھے خدا تسلیم کر لیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو خدا وہ ہوا کرتا ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہو، زندہ بھی کرتا ہو، مارتا بھی ہو. نمرود کہنے لگا کہ دیکھو میں زندہ کر لیتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں. اس نے ایک قیدی کو بلوایا جس کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اسے آزاد کر دیا. کہا دیکھو نا یہ مر چکا تھا، میں نے اسے زندہ کر دیا ہے. پھر ایک بے گناہ کو بلوایا اور اسے تہہ تیز کروا دیا. کہا دیکھو میں نے اسے قتل کر دیا ہے. تم کہتے ہو کہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا خدا ہے، میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، مجھے بھی خدا تسلیم کر لو. تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید الجھنے کی بجائے دوسرا انداز اختیار فرما لیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا دیکھو میرے رب کا کام تو یہ ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تیرے اندر جرأت اور ہمت ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا دے، میں تجھے خدا مان لوں گا. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر یہاں پر لاجواب ہو کر کے رہ گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں نقل فرمایا کہ ایک اللہ والے کا گزر ہوا. بعض روایات کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر ہوا. وہ بستی تباہ ہو چکی تھی، لوگ مر چکے تھے. وہاں سے جب گزرا تو اس نے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ آپ مردوں کو زندہ تو کر سکتے ہیں، قیامت پہ تو زندہ کریں گے ہی، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ زندہ کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے انہی کو موت طاری کر دی، ان پر موت طاری کر دی. 100 سال تک وہ مرے پڑے رہے، ان کا کھانا اور پینا بھی ان کے پاس رکھا رہا، اور اس کے ساتھ ان کی سواری موجود تھی. سواری بھی مر گئی اور مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بکھر گئی، اس کا گوشت پوست پیوندے زمین ہو کر کے رہ گیا. 100 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوئے اور 100 سال کے بعد جب یہ موت سے اٹھے تو اٹھنے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ اب میں تمہیں دکھاؤں کہ میں کس طرح زندہ کروں گا، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے عرصے تک پڑے رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تو ایک دن یا آدھا دن پڑا رہا ہوں گا۔ اللہ نے جواب دیا کہ ایک آدھا دن نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تم مرے پڑے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، پہلے میری قدرت کا نظارہ تو یہ کرو کہ میں نے تمہیں 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، پھر میری قدرت کا نظارہ یہ کرو کہ تمہارا کھانا اور پانی 100 سال سے رکھا ہوا ہے، نہ کھانے کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ پینے کے اندر کوئی تبدیلی آئی، دیکھو یہ محفوظ پڑا ہوا ہے، یہ بھی میری قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر اپنی سواری کو دیکھو، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور اس کا گوشت پیوند زمین ہو چکا ہے، اس کا وجود بھی نہیں رہا ہے، دیکھو میں اپنی قدرت کو کیسے استعمال کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا، ہڈیاں اس گدھے کی جمع ہو گئیں، اس سواری کی ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں، پھر اللہ نے ان پر گوشت چڑھا دیا، پھر ان پر کھال چڑھا دی، اور چڑھانے کے بعد اللہ نے کہا دیکھو میں نے کیسے زندہ کر لیا۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ منظر ان کے سامنے آیا تو کہنے لگے کہ مولا میں یقین کرتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ مولا مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ کو ایمان نہیں اس بات پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا ایمان تو ہے لیکن نگاہوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، مانوس کرنے کے بعد ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر دو، ان کا ذرہ ذرہ قیمہ بنا دو، اور قیمہ بنانے کے بعد ان 4 پرندوں کو خلط ملط کر دو، پھر خلط ملط کرنے کے بعد ان کے اجزاء کو 4 پہاڑیوں پر علیحدہ علیحدہ رکھ دو، اور علیحدہ علیحدہ رکھنے کے بعد ہر پرندے کو آواز دو، ہر پرندہ تمہارے پاس تیار ہو کر کے اس کے اپنے گوشت پوست اور پروں کے ساتھ تمہارے سامنے آ کر کے حاضر ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طریقے پر کیا فخذ 4 من الطير ثم ادعوهن ياتينك سعيا، انہیں بلائیے یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ واعلم ان اللہ عزیز حکیم، یاد رکھو کہ اللہ بڑے زبردست ہیں اور بڑی ہی حکمتوں والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کس طریقے پر اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے اخلاص والے بھی ہوتے ہیں اور ریاکاری کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے 2 مثالیں دے کر کے اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ ایک مثال تو یہ دی کہ اخلاص والا جب اللہ کے نام پر پیسہ لگاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے دانہ زمین کے اندر ڈال رہا ہے، ایک دانہ زمین میں ڈالا اور 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے تھے، تو ایک دانے سے 100 دانے حاصل کر لیے۔ اللہ کے لیے جو پیسہ لگاتا ہے وہ بھی 1 روپے سے سینکڑوں اور ہزاروں روپے کا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے اجر و ثواب میں بڑھانا چاہیں اس کی نیت کے مطابق اضافہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری مثال بیان فرمائی ایسے لوگوں کی جو اللہ کے نام پر خیرات کرنے والے اور خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کے نام پر لگاتے ہیں اور پھر اللہ کے نام پر لگانے کے بعد کسی قسم کی ریاکاری اور دکھاوا بھی نہیں کرتے اور کسی قسم کی احسان جتلانے کی صورت بھی پیدا نہیں کرتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، انہیں اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایمان والو احسان جتلا کر کے اور دوسروں کی حالات پر تبصرے کر کے ان کی دلاداری کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیا کرو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی تو بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی ریاکاری کے لیے جو خیرات کر رہا ہے اور اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کی صورتحال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی چٹان کے اوپر کھیتی اگانے کی کوشش کر رہا ہو، چٹان پہ تھوڑی سی مٹی اور اس پر وہ کھیت اگانے کی کوشش کر رہا ہے، اتنے میں بارش برستی ہے اور سب کو بہا کر کے لے جاتی ہے۔ ایسے ہی ریاکاری کرنے والا کتنا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لے، اس کا سارا عمل ضائع اور بیکار ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور دوسری مثال اللہ رب العزت نے دی ان لوگوں کی جو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے مال لگا رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی زرخیز علاقے کے اندر انہوں نے باغ تیار کیا اور اس باغ پر بارش برس رہی ہے اور یہ باغ سالانہ 2 فصلیں اس کو دے رہا ہے اور یہ بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل ایسے بھی لوگ ہیں جن کی صورتحال یہ کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے اور دکھاوا کر رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بوڑھا انسان ہو اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس نے کھیت اگا رکھا ہو، جب اس کی کھیتی پک کر کے تیار ہو جائے تو پالا پڑ جائے اور سردی لگنے کی وجہ سے وہ سارے کھیت تباہ ہو کر کے رہ جائیں، وہ خود بھی بوڑھا ہے
بچے بھی ضرورت مند ہیں، اور ایسے موقع پر اس کی فصل تباہ ہو کر کے رہ گئی۔ جس طرح وہ انسان محتاج اور بیکار ہو کر کے رہ جاتا ہے، ایسے ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والا اور صدقہ اور خیرات کرنے والا کل قیامت کے دن تہی دامن ہو کر کے رہ جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر وہ مال لگاؤ جو تمہیں خود پسندیدہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی تو ایسا ہی کرتے ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم بھی گری پڑی چیزیں اور بیکار چیزیں قبول نہیں کرتے ہو، تو اللہ کے نام پر پھر ایسی کی چیزیں کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کے نام پر بہترین اور اعلیٰ قسم کی چیزیں خرچ کرنی چاہیے اور لگانی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقین کر لو کہ اللہ بڑے غنی ہیں اور بڑے ہی قابل تعریف ہیں۔ شیطان تو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، اور اللہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد مغفرت اور اس کے ساتھ ہی وسعت کے وعدہ دلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہیں حکمتیں عطا فرمایا کرتے ہیں، جسے حکمت مل گئی اسے بڑی خیر مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق وہ فقراء ہیں، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ایسے اللہ والے انسان جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، لیکن سفید پوشی کی وجہ سے کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اور بڑے ضرورت مند بھی ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ان کے حالات کو جانتا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ انہیں تو کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوال تو کرتے ہی نہیں۔ تعرفهم بسیماهم، تم ان کے چہرے سے ان کی ضرورت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے تنگ کر کے انہیں نہیں مانگتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم، جو بھی تم خیرات کرو گے اللہ اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہ معاشرے کے اندر ایک بدترین پھیلنے والی بیماری کا تذکرہ فرمایا، اور وہ بیماری ربا اور سود کی بیماری ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، اور تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ربا اور سود کھانے والے دلائل پیش کرتے ہیں کہ سود کیسے حرام ہو سکتا ہے۔ جب تجارت جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ تجارت میں مال لگا کر نفع کمایا جاتا ہے، سود میں بھی پیسہ لگا کر کے نفع کمایا جاتا ہے، لہذا اسے جائز ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ انما البیع مثل الربا، ان کا کہنا یہ ہے کہ بیع اور ربا تو ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، تجارت اور سود تو ایک ہی جیسی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سنو ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ آپ ذرا مثال کے طور پر سمجھیے کہ اللہ نے بکری کو حلال کیا، خنزیر کو حرام کیا، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، تو دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو، یاد رکھو کہ سود کو اللہ تباہ کرتے ہیں اور صدقات میں اللہ اضافہ کرتے ہیں، برکت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اس بنا پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تمہارے اندر ایمان کی رمق بھی موجود ہے تو سود کو چھوڑ دو اور سودی کاروبار سے توبہ کر لو۔ اور یہ یاد رکھو ان لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا سودی کاروبار کرنے والے اللہ کے خلاف مورچے باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی کہلائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر کسی غریب کو تم نے قرضہ دے رکھا ہے تو اسے مہلت دینا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسے اگر تم مہلت دو گے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو اور اس غریب کو معافی کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد قرآن کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس اللہ سے ڈرو، اللہ سے اس دن کے اندر ڈرو اور خوف کرو جس دن تم سارے کے سارے لوٹ کر اللہ کے ہاں جمع ہونے والے ہو۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر ایک کو اس کے عمل پر بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اور اس آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا بھی پیغام ہے اور قرآن کے مکمل ہونے کا بھی پیغام ہے، اور وہ یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سورت کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی کل 14 دن زندہ رہے ہیں، یہ 15 دن زندہ رہے ہیں اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ گویا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں آپ نے جمع ہونا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اب جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قرآن کریم کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت جسے آیت المدائنہ کہا جاتا ہے، قرض وغیرہ کے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر قرض لیا جائے تو اس کے لیے مدت متعین کرنی چاہیے، دستاویز تیار کرنی چاہیے، گواہوں کو اس کے لیے گواہی کے لیے بھی 2 گواہ کم از کم اس کے لیے متعین کرنے چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کے اختلافات رونما نہ ہوں۔ اور اگر قرض لیا جا رہا ہے لیکن باہمی اعتماد کا فقدان ہے تو ایسی صورت کے اندر رہن رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، تم اگر اپنے دلوں کے اندر جو ہے اسے ظاہر کرو یا چھپا کر کے رکھو، اللہ اس کا حساب کر کے رہیں گے، جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ نے یہ بتایا کہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور رسولوں پر ایمان لانے میں کسی تفریق کے روادار نہ رہیں، اللہ پر ویسا ہی ایمان ہو جیسا رسولوں پر ایمان ہے، اور رسولوں پر ایمان لانے کے اندر بھی کچھ رسولوں پر ایمان لائیں، کچھ رسولوں کا انکار کریں، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، اگر 1,24,000 انبیاء ہیں تو کوئی شخص 1,23,900 نبیوں پر ایمان لے آئے اور باقی 100 نبیوں پر ایمان نہ لائے، یا 1,23,999 نبیوں پر ایمان لے آئے اور ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر اور بے ایمان شمار ہوگا۔ اس بنا پر تمام انبیاء پر ایمان لانا لازمی ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن کی روح سے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اس بنا پر وہ بھی مسلمانوں کے زمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ایسی قوم ہے جو اعتدال والی ہے، وہ موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں علیہم السلام، اور سرکار کالی کملی والے کو بھی نبی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کی دعاؤں کا تذکرہ کہ اللہ ہماری بھول چوک ہمیں معاف فرما دے، ہم پر ایسی ذمہ داریاں نہ ڈال جنہیں ہم برداشت نہ کر سکیں، ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی ہمارا والی وارث ہے، اور ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما دے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، آل عمران سے مراد عمران علیہ السلام کا عمران کا خاندان ہے۔ ان کی نبوت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے لیکن ان کی اولاد کے اندر انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے ہیں ان کی اولاد کے اندر۔ تو آل عمران مذہبی خاندان ہے عیسائیوں کا، اور ان کے ہاں مقدس خاندان ہے، اور قرآن کریم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن جس سے گفتگو کرتا ہے اس کے دل کے اندر نرم گوشہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم نے اس سورت کے اندر چونکہ عیسائیوں سے زیادہ گفتگو کی ہے اور عیسائی عقائد پر زیادہ گفتگو کی ہے، اس بنا پر عیسائیوں کے مقدس خاندان آل عمران کے نام سے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آل عمران کے اندر حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، یہ ولادت بڑی معرکۃ الآراء اور بڑی معجزانہ تھی، تو اللہ کی قدرتوں کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ اس بنا پر اللہ نے آل عمران کے پوری سورت کا نام رکھ دیا۔ کچھ عیسائی آئے تھے اکٹھے ہو کر، تقریباً 60 افراد تھے، بڑا ان کا وفد تھا، نجران سے آیا تھا، اور اللہ کے نبی سے بحث بازی کے اندر الجھنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے بڑے مسکت جواب دیے تو وہ لڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے، تو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو اتارا، اس سورت کو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور اس کے اندر اللہ کے نبی نے جو جوابات دیے تھے ان جوابات کی تائید کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتایا کہ اگر تم قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، محمد علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا آسان علاج ہے اور آسان حل ہے کہ محمد علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو لے کر اور اپنی اولاد کو لے کر کے کھلے میدان کے اندر نکل کر کے آ جاتے ہیں۔ تم بھی 60 کے 60 افراد اپنے بچوں اور اولاد کو لے کر کھلے میدان میں آ جاؤ، تم بھی بد دعا کرو اپنی ہلاکت کی، محمد علیہ السلام بھی بد دعا کریں گے اپنی ہلاکت کی، جو ہلاک ہو جائے گا وہ باطل پر ہوگا اور جو بچ جائے گا وہ برحق اور سچا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، انہوں نے کہہ دیا، آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے ہمیں مشورے کی اجازت دے دیجئے۔ چلے گئے مشورہ کر کے کہنے لگے کہ دیکھو سچا نبی تو نظر آ رہا ہے اور ہم نے ماننا نہیں ہے، لہذا اگر مباہلہ کر لیا، اگر مقابلہ کر لیا تو ہماری تباہی مقدر ہو جائے گی، لہذا عافیت اسی بات کے اندر ہے کہ چپکے سے یہاں سے کھسک جاؤ اور نکل جاؤ،
یہ راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئے اور بھاگ کر کے چلے گئے۔ اس طرح اللہ نے عیسائیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کیا اور اہل ایمان کو اللہ نے سر بلند کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ کی طاقت و قوت اور توحید کا بیان ہے، قرآن کریم کے نزول کا بیان ہے اور باقی آسمانی کتابوں کے نزول کا بھی بیان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے علم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کا علم اتنا کہ کائنات کے اندر کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتی، اور اللہ کی قدرت ایسی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ تمہیں رحم مادر کے اندر جیسے چاہتے ہیں تمہاری تخلیق کرتے ہیں۔ گورے باپ کے گھر میں کالا بیٹا وہ اللہ پیدا کرتے ہیں، کالے باپ کے گھر میں گورا بیٹا وہ اللہ پیدا کرتے ہیں، لمبے باپ کے گھر میں چھوٹا بیٹا وہ اللہ پیدا کرتے ہیں، اور چھوٹے قد کے باپ کے گھر کے اندر لمبے قد کا بیٹا بھی وہ اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس اللہ کی قدرت کو تو دیکھو، وہ رحم مادر کے اندر تمہاری کیسی تخلیق کرتا ہے، تمہاری کیسی تصویر بناتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں 3 اندھیروں کے اندر رکھ کر کے ہم بناتے ہیں۔ دنیا کے کارخانے روشنی کے اندر مصنوعات تیار کرتے ہیں، اور اللہ نے ایسا کارخانہ بنایا ہے کہ جس میں اندھیرے کے اندر انسان کی مصنوع تیار کی جا رہی ہے، انسان کا پروڈکشن تیار کیا جا رہا ہے، اور کیسا خوبصورت بنا کر کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بےحد نطفہ را صورت چوں پری، اس اللہ نے گندے قطرے کو پری جیسا خوبصورت بنا دیا کہ کر دست بر آب صورت گھری، بلا کون ہے جو پانی کے اوپر تصویر بنا سکے، اس اللہ نے پانی پر تصویر بنا دی ہے۔ پھر اللہ نے میدان بدر کے اندر ایمان والوں کی مدد کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو جو بھی ایمان والوں کے مقابلے پر آئے گا اللہ انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کریں گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ اگرچہ زیب و زینت والی اور اچھی بھلی لگتی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ دنیا کا متاع اور ہلاک ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے ہاں بہترین لوٹنے کی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور اجر موجود ہے، اور وہ ثواب و اجر اللہ نے جنت کی شکل میں اور پاکیزہ بیویوں کی شکل میں اور اپنی رضامندی کی شکل میں ان ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان اللہ خود بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اہل علم بھی کرتے ہیں، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اسلام ہی دنیا کا مذہب ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑے گا اس کی طرف سے کسی دوسرے نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر کوئی بحث بازی میں الجھنے کی کوشش کرے تو اسے صاف جواب دے دو کہ بھائی ہم بحث بازی کے لیے تیار نہیں، ہم تو اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں، لہذا ہمارا یہی کام ہے، ہم تمہارے ساتھ کسی بحث کے اندر نہیں الجھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی عادت بد کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ ان کے اندر بڑا جرم یہ تھا کہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ تو مالک الملک ہے، جسے چاہے عزتیں دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہے حکمرانی عطا کرتا ہے، جسے چاہے تاج و تخت سے محروم کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، مولا تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان والوں کو اجازت نہیں کہ کافروں سے تعلقات اور دوستیاں استوار کریں۔ پھر اللہ نے اپنی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کہ نبی کی اتباع کرو گے اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ شروع کر دیا، خاص طور پر آل عمران کا تذکرہ کیا۔ عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی نظر کر دوں گی، لیکن جب پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں بچی تھی، مریم تھی، اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں اللہ نے جوان کر دیا، اور پھر ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، انہوں نے ان کی پرورش کی، کیونکہ حضرت زکریا ان کے خالو ہوا کرتے تھے، اس بنا پر ان کے ہاں ان کی پرورش ہوئی۔ اور پھر حضرت مریم کے گھر میں اللہ نے بیٹا پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا کہ ایک دن حضرت مریم
کچھ پھل اور فواکہ کھا رہی تھی جو کہ اس موسم کے اندر مارکیٹ میں نہیں ملتے تھے۔ حضرت زکریا نے دیکھا تو پوچھا انا لکی ھذا، اری مریم تجھے یہ پھل کہاں سے مل گئے؟ مریم نے کہا کہ من عند اللہ، میرے اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی، تو دعا مانگ لی کہ مولا اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بغیر موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرما دی اور یحییٰ علیہ السلام بیٹا اور نبی بنا کر کے اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تفصیلی تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ بار صورت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں نے مخالفت کی، انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا انی متوفیک ورافعک الی، میں تمہیں پورا وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور متوفی کا پورا وصول کرنا، ورافعک الی اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اللہ نے بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت برحق اور سچی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مباہلے کا تذکرہ کیا جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا، پھر اللہ نے یہودیوں کی بعض عادات بد کا تذکرہ فرمایا، اور آخر کے اندر اللہ رب العزت نے اس عہد و میثاق کا تذکرہ کیا جو انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا کہ محمد علیہ السلام پر سب ایمان لائیں گے، اور معراج کی رات میں اللہ نے سارے نبیوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھوا کر حضور علیہ السلام کی امت میں شامل کر کے اس میثاق کو پورا کرا کر کے دکھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اولئک جزاؤہم ان علیہم، جو لوگ اللہ کے منکر ہوں گے، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کریں گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، یہ جہنم کے اندر ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ کفر کے اندر آگے بڑھتا رہتا ہے، تو ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کوئی مسلمان ہو کر کے کافر ہو جائے اور پھر کفر کے اندر بڑھتا چلا جائے تو ایسا انسان آخر ایک مرحلے پر پہنچتا ہے کہ اس کی توبہ کے قبول ہونے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو حالت کفر میں اس دنیا سے چلا گیا، ایسا انسان کل قیامت کے دن نجات پانے کے لیے اگر زمین کے بھراؤ کے برابر سونا بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ اسے بھی قبول نہیں فرمائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔